عوام اور ماحول دوست ایکسپریس فیصلاباد پہنچ گئی۔ الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی صنعتی شہر میں چلے گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اسی ماہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف تقریب سے خطاب بھی کریں گے، لیگی اراکین کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کھٹارہ ٹرانسپورٹ کے ستائے فیصلہ آبادیوں پر مہربان۔ آئندہ سال شہر کی سڑکوں پر میٹرو بس چلانے کی تیاری۔ منصوبے پر 120 ارب کے قریب لاگت آئے گی۔ اسکیم مالی سال 2025-26 میں شامل۔ نواں مالی سال منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ روٹس لاگت اور روٹ میپ پلان پر پیپر ورک شروع۔ ریڈ بلو اورنج روٹ پر پیپر ورکنگ فائنل کی جائے گی۔ پی ایچ اے فیصلہ آباد شہر کے پارکوں کی حالت سنوارنے کو تیار۔ 35 پارکوں کی اپگریڈیشن اور بحالی کے لیے 70 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ۔ پی سی 1 منظوری کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سمیت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب کو ارسال۔ بی کیٹیگری کے پارکوں میں جھولے، واش رومز، 4 دیواری ہارٹیکلچر ورک مکمل کیا جائے گا۔ توبہ ٹیکسنگ کو صفائی کے لیے 24 کروڑ کی مشینری مل گئی، ڈرائیور نہ ملے۔ نئی مشینری ضلع کونسل کے کسی کام نہ آ سکی۔ نئی مشینری میں 3 ٹریکٹر ٹرالیاں، سکر ٹیسلٹنگ مشین، ریجنگ اور ایکسویٹر بھی شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اپنے آبائی گاؤں آمد۔ سینیٹر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور ایم پی اے خان بہادر ڈوگر نے استقبال کیا۔ چودھری ظہیر الدین اور دیگر معززین علاقہ سے ملاقات۔ سردار ایاز صادق اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی ملے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر کی زیر صدارت ای بس کے حوالے سے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 7 یوم میں ہر صورت این او سی جاری کیے جائیں۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرز پر انٹریز کی پینڈنسی خود چیک کریں۔ ای بس پورٹل نے کاروباری افراد کی مشکلات آسان کر دی۔ دفاتر کے چکر ختم۔ ہر قسم کے کاروبار کا لائسنس فوری ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر چنیور صفی اللہ گوندل کہتے ہیں کہ دسمبر تک ای بس پورٹل پر 200 لائسنس آن لائن دستیاب ہوں گے۔ ذرائع آمدن ٹیکس ادائیگیوں اور تمام اثاثوں کی ہوگی چھان بین۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے امتحان کا مرحلہ آن پہنچا۔ ایف ای آر کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشوارے کے آڈٹ کا فیصلہ۔ متعلقہ شہریوں کی آمدن اور اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا۔ چھوٹے کاروباری طبقے کے آن لائن انوائسنگ سسٹم ایف ای آر کے ساتھ منسلک کرنے کا معاملہ۔ تاجروں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ سالانہ 10 کروڑ روپے سے کم ریٹرن اوور رکھنے والوں کے رجسٹرڈ نہ ہونے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ پنجاب کے تمام اسکولوں میں سخت سیکیورٹی کے احکامات۔ تعلیمی اداروں کو سیکیورٹی پروٹوکول پر عمل درآمد کا حکم۔ اسکول سربراہان سٹاف اور طلبہ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے فوری سیکیورٹی آڈٹ کی ہدایت۔ چنیوٹ میں ضلع بھر کی عدالتوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ سیشن کورٹ، سول کورٹس چنیوٹ، کھوانا اور لانیہ میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات۔ واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر اور فزیکل چیکنگ۔ اہم پوائنٹس پر مورچہ ڈیوٹی پر مسلح جوان اور خواتین اہلکار تعینات۔ کمشنر آفس فیصلہ آباد میں اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کا تسلسل جاری۔ کمشنر راجہ جہانگیر نے دفتر سے باہر آ کر عوامی مسائل سنے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل پر متعلقہ محکموں کے افسران کو ریلیف کی فراہمی کی تاکید کی۔ مسائل لے کر دفتر آنے والے سائلین کو انتظار کرائے بغیر سنا جائے۔ آر پی او فیصلہ آباد ذیشان اختر کی تھانہ سٹی جھنگ آمد۔ پولیس کچہری میں عوامی مسائل براہ راست سنے۔
شہریوں کی 70 درخواستوں پر مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات، کہا عوامی مسائل کا دہلیز پر حل یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری، ایس ایچ او تھانہ سٹی انچارج شکایت سیل اور دیگر افسران شریک۔ ڈی پی او نے شہریوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی، بولے پبلک سروس ڈلیوری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ فیصل آباد پولیس کا قیام امن یقینی بنانے کے لیے شہر میں فلیگ مارچ، ایس ایس پی آپریشنز ناصر محمود پاجوا کی قیادت میں سی ٹی او ناصر جاوید رانا بھی شریک۔ ناصر محمود پاجوا کا کہنا تھا کہ پولیس 24 گھنٹے شہری کے تحفظ کے لیے متحرک ہے۔ کمالیہ میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ، اے ایس پی علی احمد سمیت دیگر پولیس افسران نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا۔ اے ایس پی احمد علی کہتے ہیں کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امام مسجد کو ماہانہ 25,000 روپے سرکاری وظیفہ دینے کی تیاریاں، فیصل آباد میں ائمہ مساجد کی رجسٹریشن جاری، تحصیلوں سے رجسٹریشن کا ذمہ بورڈ آف ریونیو کے سپورٹ، تحصیل صدر سٹی، چک جھمرا، چڑا والا، سمندری اور تھاندے والا سے بھی رجسٹریشن۔ فیصل آباد ڈویژن میں دوپہر کے وقت اسموک میں کمی، فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 619 سے 267 پوائنٹ پر آ گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں فضائی آلودگی کی شرح 180 پوائنٹ ریکارڈ، جھنگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 189 اور چنیوٹ میں 181 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ قاتل مچھر نے فیصل آباد کے شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا، ڈینگی کے تاک کر کاروبار 24 گھنٹے میں مزید کر لیے 8 شکار۔ ایلائٹ ہسپتال 1 میں زیر علاج 4 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، رواں سال ایلائٹ ہسپتال میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 277 ہو گئی۔ ملت روڈ فیصل آباد پر جاری ترقیاتی کام عوام کے لیے وبال جان بننے لگے، نورپور چوک اکھاڑنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہری پریشان، کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کام مکمل نہ کیا جا سکا۔ چنیوٹ میں سردی بڑھتے ہی ڈونڈا بازار میں رونقیں لگ گئی، مہنگائی میں پسے شہری سستے سویٹر، چرچیاں اور جوتے خریدنے پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ بازار کی نسبت یہاں سستے داموں اشیاء مل جاتی ہیں۔ شورکوٹ میں کاشتکاروں نے حکومت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، کسانوں نے تورا-پور کے قریب فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی، دھوئیں سے اسموک میں اضافہ اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ گندم کی پیداوار بڑھاؤ، ہر کھیت میں خوشحالی کا پیغام لاؤ، محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی کی زیادہ گندم اگاؤ مشترکہ مہم کا آغاز، شورکوٹ میں طلبہ اور عملے کی جانب سے روڈ شو اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد سمیت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں تبادلے، ارشد علی رضوی کو سرکل فیصل آباد کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب، ڈپٹی کمشنر عمر عباس مینا نے کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹر تقسیم کیے۔ صنعتی شہر کے ہر گھر میں لگے گا اے ایم آئی جدید میٹر، فیسکو اور نجی کمپنی میں معاہدہ طے پا گیا، فیسکو نے 1 لاکھ اے ایم آئی میٹرز کا پرچیزر آرڈر جاری کر دیا، میٹرز آئندہ ہفتے موصول ہوں گے۔ بجلی کنیکشنز کے منتظر صارفین کے حوالے سے اہم خبر، فیسکو کی کمرشل، انڈسٹریل اور کالونیز کے لیے عارضی کنیکشنز کی اجازت، صارفین قواعد پورے کر کے کنیکشن مستقل کروا سکیں گے۔ جنگ میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کی افتتاحی تقریب، ڈپٹی کمشنر علی اکبر کی زیر نگرانی بچوں کو ویکسینیشن لگائی گئی، ویکسینیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی، ضلع بھر کے 4 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز، پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رن سے ہرا دیا، پاکستان شاہینز نے 220 رنز بنائے، معاذ صادقت 96 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ عرفان خان نے 44 رنز کی اننگز کھیلی۔
PSL فرینچائز ٹیموں کی ویلیویشن کا عمل مکمل، PCB نے فرینچائزز کو 10 سالہ نئے معاہدے کی تجدید کی پیشکش بھیج دی، فرینچائزز کو مقررہ مدت میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایت، ممکنہ نئی ٹیموں میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی شہر شامل۔ اور فیصل آباد میں رات کے پہر سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں نے گھنٹہ گھر میں قائم مختلف فش پوائنٹس کا رخ کر دیا، شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ آ کر گرما گرم فش کھا کر لطف اندوز ہونے لگے۔